اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 176۔ یہ قرآن کی چوتھی سورہ تھی، اس میں کل 176 آیت تھی۔ کتنے کی آیت تھی؟ 176۔ آج آخری آیت ہے۔ اس آخری آیت میں ایک استفتاء ہے، یعنی آیت 12 میں قانون وراثت کے ضمن ایک لفظ آیا تھا، یعنی وہ مرد عورت جس کے نہ تو والدین زندہ ہوں نہ اسی کو اولاد ہو، ایسی عورت کو کہتے ہیں کلالہ۔ اور اس کے بارے میں بتایا گیا کہ کلالہ چھوٹا کا کیا گیا تھا کہ اگر اس کے بہن بھائی ہوں تو اس کی وراثت کا حکم یہ ہے، لیکن وہ حکم لوگوں پر واضح نہیں ہو سکا تھا، لہٰذا اس حکم کی مزید وضاحت کی گئی ہے۔ آیت 12 کے حکم کو صرف اخیافی بہن بھائیوں کے ساتھ مخصوص مان لینے کے بعد تو توضیحی حکم میں کلالہ کی وراثت کا ہر پہلو واضح ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سورہ نساء میں پوری جو ہے سماجی زندگی کے بارے میں بتایا گیا، کس طرح سے حصہ کا بٹوارا کریں گے، نکاح کے بارے میں بتایا گیا، اور بہت سے قانون اس میں بتائے گئے۔ سورہ نساء میں بہت سے قانون ہیں جو ڈیلی لائف میں آپ کو آتے ہیں، کیسے زندگی گزارنا ہے۔ اسی کی ایک آخری آیت ہے، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالۃ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ مانگ رہے ہیں کہ کہو کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دے رہا ہے۔ یعنی لوگ سوال کیے کہ بھائی کلالہ عورت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان امرون اہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک۔ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا، یعنی اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اور اس کے صرف ایک بہن ہے، تو اس کے لیے اس کے ترکے میں سے نصف ہے۔ یعنی اگر کوئی مر جاتا ہے، نہ اس کو بھائی ہے نہ بہن ہے، کوئی نہیں، صرف بہن ہے، تو بہن کو اس کا آدھا ملے گا۔ ایسی صورت میں اس کی بہن ایسی ہی ہے جیسے ایک بیٹی ہو تو اس کے ترکے میں سے آدھا حصہ ملے گا۔ ہو یرثھا ان لم یکن لہ ولد، اور وہ مرد بھائی اور اس بہن کا مکمل وارث ہوگا، اور اس بہن کی کوئی اولاد نہیں۔ یعنی اگر کلالہ عورت تھی جس کی کوئی اولاد نہیں، کوئی والدین نہیں، تو اس کا وارث اس کا بھائی بن جائے گا، اور اس کی پوری وراثت اس کے بھائی کو چلی جائے گی۔ ٹھیک، جو صاف قانون ہے۔ فَإِن كَانَتْهَا حَسْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ثُلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ۔ پھر اگر دو یا دو سے زیادہ بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کے حقدار ہوں گے۔ اگر اس عورت کے کیا ہوں، 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں 2/3 کے حقدار ہوں گے۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَالنِّسَاءُ فَلِلذِّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔ اگر کئی بہن بھائی ہوں تو ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہوگا۔ یہ تو ہم لوگ کو معلوم ہے کہ مرد کا حصہ عورت سے ڈبل ہوتا ہے، یعنی بھائی کو بہن سے دگنا ملے گا۔ البتہ یہ بات اہم ہے کہ آیت 12 میں جو حکم دیا گیا تھا وہ اخیافی بہن بھائی کے بارے میں تھا، یعنی ایسے بہن بھائی جن کے ماں ایک ہوں اور باپ علیحدہ ہوں۔ جیسے ایسا ہوتا ہے نا، کوئی آدمی نکاح کرتا ہے تو عورت آلریڈی ایک بچہ لے کے آتی ہے، تو اس کو اردو میں کہتے ہیں اخیافی بہن بھائی۔ تو ایسے یعنی اس کو مگر یہاں پہ سوتیلے بولتے ہیں، مگر عرب میں سوتیلا اس کا نہیں بولتے، اس کو سوتیلا بس باپ الگ ہے نا، ماں تو ایک ہی ہے۔ جیسے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو رجائی، وہ تو دودھ پلانے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایسے بہن بھائی جن کی ماں ایک ہو اور باپ علیحدہ ہو۔ اس زمانے کے عرب معاشرے میں تعدد ازواج کی عام رواج کی وجہ سے ایسے مسائل معاملات کا حصہ تھے۔ باقی عینی بھائی الاتی بہن بھائی ہوں گے جن کے ماں اور باپ ایک ہی ہوں، اس کو کہتے ہیں الاتی بھائی بہن، یا مائیں الگ ہوں اور باپ ایک ہو کا وہی عام قانون ہوگا جو بیٹے اور بیٹی کا ہے۔ جس نسبت سے بیٹے اور بیٹی میں وراثت تقسیم ہوتی ہے ایسے ہی ان بہن بھائیوں میں بھی ہوگی۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم۔ اور اللہ واضح کیے دیتا ہے کہ تمہارے لیے مبادا کی تم گمراہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی کیا ہے، اللہ واضح کیے دیتا ہے کہ تمہارے لیے مبادا کی تم گمراہ ہو جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ ہر بات کو واضح کر دیتا ہے۔ جو تم کو ضرورت ہے، تو تم نے سوال پوچھا
اس سوال کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تا قیامت تک کے لیے دے دیا. اگر تم ہدایت چاہتے ہو اور اللہ اس رسول کی پیروی کرو گے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ بار بار قرآن میں کہ اللہ اسی رسول کی پیروی کرو، اس کی بات کو مانو تو تم گمراہ نہیں ہوگے. اگر ایسا نہیں کرتے تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے. اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اور اللہ کا ہر چیز کے علم ہے. کوئی بھی دنیا میں زمین اور آسمان کے بیچ میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کو اللہ، جیسے اللہ کو حضرت علام الغیوب کیا کہا تھا؟ علام الغیوب، ہر چیز کا جو حاضر ہے، جو نہیں بھی حاضر اس کا علم اللہ کو ہے، صرف اللہ کو، اس کے سوا کسی کو نہیں. تو یہ ایک اہم آیت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب جو ہے انشاءاللہ